نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، میں آپ کو اس بارے میں پہلے بریف کر چکا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کائنات کیسے وجود میں آئی اس حوالہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے بگ بینگ تھیوری کو مسترد کر چکا ہوں۔ آج اس وقت بھی میں بگ بینگ تھیوری کو اپنی طرف سے مسترد کرتا ہوں اور اپنی پیش کردہ جدید ترین تھیوری بگ واٹر سفیر تھیوری یعنی عظیم آبی کرہ، اس کے بارے میں آپ کو گزشتہ روز بھی کچھ بتا چکا ہوں۔ آج اس کے بارے میں آپ کو کچھ مزید انشاءاللہ تعالی العزیز گوش گزار کروں گا۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پانی ہر درجہ حرارت پر تبخیر کے عمل سے گزرتا ہے۔ ہر درجہ حرارت پر پانی تبخیر ہوتا ہے۔ تو عظیم آبی کرہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میرا عرش پانی پر تھا، کان عرشہ علی الماء، سورہ ہود کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، آپ کو ترجمہ بتایا تھا کہ قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر موجود تھا، کان عرشہ علی الماء۔ تو کائنات گویا کہ سب سے پہلے ایک عظیم آبی کرہ کی صورت میں تھی، نہ کہ ہائیڈروجن کے کثیف گولہ کی صورت میں تھی۔ تو عزیزان محترم، پانی ہر ٹمپریچر پر آبی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا رہتا ہے، بخارات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس میں تبخیر کا عمل جاری رہتا ہے ہر درجہ حرارت پر۔ تو اس طرح عظیم آبی کرہ کے اندر تبخیر کا عمل شروع ہوا، اور جو پانی تبخیر ہوتا رہا تو خلا وجود میں آتا رہا، اور جو پانی تبخیر ہوتا رہا تو یہ آبی بخارات اوپر جھنڈوں کی شکل میں اکٹھے ہوتے رہے، بڑے بڑے جھنڈ ان کے بنتے رہے۔ جب آبی بخارات جھنڈوں کی شکل اختیار کر گئے تو ان کے درمیان آپس میں ٹکراؤ کا عمل شروع ہو گیا، آپس میں تصادم کا عمل شروع ہو گیا، جس سے آسمانی بجلی پیدا ہوئی، برق پیدا ہوئی، اور وہ برق جو تھی اس کے شرارے نیچے جو آبی کرہ تھا، عظیم آبی کرہ بگ واٹر سفیر، اس میں گرتے رہے، جس سے عظیم آبی کرہ کے پانی کا درجہ حرارت دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، اس یہاں تک کہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کے اندر برق پاشیدگی، الیکٹرولائسس کا عمل شروع ہو گیا، اور اب پانی جو تھا وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہونے لگ گیا، اور اس طرح اوپر خلا کے طبقات وجود آتے گئے، خلا کے کئی طبقات وجود میں آئے، جس طرح قرآن پاک نے فرمایا نا کہ 7 سماوات، کہ آسمان 7 آسمان، زمین ایک ہی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، زمین کا ایک کا ذکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 7 آسمان اس لیے ہیں کہ جس طرح جیسے جیسے پانی تبخیر کے عمل سے گزرتا رہا اور خلا کے طبقات وجود میں آتے رہے، اس طرح خلا کے 7 بڑے ہیوج طبقات وجود میں آئے، 7 سماوات۔ تو خلا کے طبقات یعنی جو ہیں یہ تبخیر کی پانی کے تبخیری عمل سے وجود میں آئے، اور اس طرح جب یہ 7 طبقات بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 طبقات کے اندر، کائنات کے اندر موجود تمام چیزوں کو وجود بخشا، ستاروں کو بھی، کہکشاؤں کو بھی، چاندوں کو بھی، اور زمین کو بھی، تمام سیاروں کو بھی، سیارچوں کو بھی، شہاب ساکوں کو بھی، اور کرۂ ارض پر جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بنایا۔ تو عزیزان محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے عظیم آبی کرہ کے وجود کے سائنسی ثبوت رکھوں گا، سائنسی ثبوت۔ تو عزیزان محترم، کائنات کے وجود کے لیے سب سے پہلے خلا کا وجود ثابت کرنا ضروری ہے، خلا کا وجود ثابت کرنا ضروری ہے، جس میں ہماری زمین ہے، جس میں ہمارے چاند ہیں، جس میں ہمارے ستارے ہیں، جس میں کہکشائیں ہیں، جس میں ہماری فصلیں ہیں، جنگل، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، یہ سب کچھ ہے۔ اس کائنات کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے خلا کا وجود ثابت کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، معذرت خواہ ہوں، اگر ماں کا رحم ہی نہیں تو بچہ کہاں پیدا ہوگا؟ اگر ماں کا رحم ہی وجود میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اگر زمین ہی نہیں ہے تو سبزہ کہاں سے اگے گا؟ جاندار کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ اگر مسکن ہی موجود نہیں ہے تو سکونت کہاں اختیار کی جائے گی؟ سکونت کہاں اختیار کی جائے گی؟ اگر سمندری حیات کے لیے سمندر ایک مسکن ہے،
سمندری حیات کے لیے سمندر ایک مسکن ہے، کروڑہ اقسام کے جاندار سمندر میں موجود ہیں، اور وہ ان تمام جانداروں کا مسکن سمندر ہے۔ اگر مسکن ہی موجود نہیں، سمندر ہی ختم ہو جائے، سمندر ہی وجود میں نہ رہے، تو جاندار کہاں رہیں گے؟ وہ تو مر جائیں گے۔ سمندری حیات کے لیے سمندر ایک مسکن ہے، اور ان جانداروں کے لیے مسکن کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جاندار مر جائیں گے۔ جنگلی جانوروں کے لیے جنگل ایک مسکن ہے، اگر جنگل ہی نہیں رہے گا تو درندے ختم ہو جائیں گے، تمام جاندار جو جنگل میں رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ اگر میدان، صحرا اور پہاڑ نہیں ہیں تو میدانی زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا، صحرائی زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا، پہاڑی زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا، انسان اور دوسرے میدانی اور صحرائی مخلوق جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گی، ان چیزوں کا وجود ناممکن ہو جائے گا۔ تو ہماری کائنات کا مستقر جو ہے وہ خلا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی، ہماری کائنات کا مستقر یعنی ہیبیٹیٹ وہ خلا ہے۔ کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے خلا کا ثابت کرنا ضروری ہے، اور خلا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر خلا موجود ہی نہیں تو کائنات کیسے وجود میں آئے گی؟ تو کائنات کیسے وجود میں آئے گی؟ یہ ناممکن ہے۔ بگ بینگ تھیوری کو الف سے یہ تک پڑھ لیا جائے، الف سے یہ تک پڑھ لیں بگ بینگ تھیوری کو، ہائیڈروجن کے وجود سے پہلے اس پوری تھیوری میں کہیں بھی خلا کے وجود کا تصور تک موجود نہیں، خلا کو بیان ہی نہیں کیا انہوں نے۔ خلا کے بغیر یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، کیسے بن گئی؟ جب اس کا مستقر ہی نہیں، جب اس کا ہیبیٹیٹ ہی وجود نہیں رکھتا تو یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ عزیزان محترم، عظیم آبی کرہ میں تبخیر کے عمل سے پہلے سب سے پہلے خلا کا طبقہ وجود میں آتا ہے۔ جو عظیم آبی کرہ جو میری تھیوری ہے اس میں سب سے پہلے کیا وجود میں آتا ہے؟ خلا، کیونکہ پانی ہر درجہ حرارت پر تبخیر کے عمل سے گزرتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا ہے۔ جو پانی ایویپوریٹ ہوتا رہا، تبخیر کے عمل سے گزرتا رہا، تو خلا وجود میں آتا رہا، اور عمل تبخیر سے جو پیدا ہو رہے تھے آبی بخارات وہ جھنڈوں کی شکل اختیار کرتے گئے، اور ان جھنڈوں کے باہم ٹکرانے سے آسمانی بجلی یا برق پیدا ہوئی، اور اس آسمانی بجلی یا برق کے شرارے عظیم آبی کرہ کے اندر گرتے رہے، اور اس سے عظیم آبی کرہ کا ٹمپریچر بڑھتا رہا، دھیرے دھیرے یہ ٹمپریچر بڑھتا رہا، آبی بخارات بھی پیدا ہوتے رہے اور بجلی کے شرارے بھی پیدا ہوتے رہے، عظیم آبی کرہ کے اندر وہ گرتے بھی رہے، عظیم آبی کرہ کا ٹمپریچر بڑھتا بھی رہا، خلا بھی وجود میں آتا رہا، اور جب یہ ٹمپریچر اتنا بڑھ گیا کہ برق پاشیدگی کا عمل شروع ہونے کے لیے کافی تھا، تو اس وقت آبی کرہ کے اندر برق پاشیدگی یعنی الیکٹرولائسس کا عمل شروع ہو گیا، یعنی اب پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہونے لگ گیا، پانی ابلنے لگا۔ قرآن پاک میں بھی ابلتے ہی سمندروں کا ذکر ہے، قرآن پاک کو پڑھیں، میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس حقیقت تک پہنچا ہوں، میں نے یہ ادراک کیا ہے کہ یہ کائنات بگ بینگ تھیوری جو بنانے والے ہیں انہوں نے غلط تصور دیا ہے کائنات کا، کہ ہائیڈروجن کا ایک کثیف گولا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات ایک عظیم آبی کرہ تھا۔ ابلتے ہوئے سمندروں کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، اور جب یہ برق پاشیدگی کا عمل تیز ہو گیا تو پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، الیکٹرولائزیشن شروع ہو گیا، برق پاشیدگی کا عمل شروع ہو گیا۔ اب ہائیڈروجن چونکہ ہلکا عنصر ہے، کائنات میں سب سے ہلکا عنصر ہائیڈروجن ہے، اور پیریوڈک ٹیبل میں سب سے پہلے ہائیڈروجن موجود ہے، اس کا اٹامک نمبر 1 ہے، اس میں ایک اپنے الیکٹران ہے اور ایک اس کے اندر پروٹان ہے۔ نیوٹران کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک پروٹان ہے، ایک الیکٹران ہے، اور اس کا اٹامک نمبر 1 ہے، اور کائنات کے تمام ہلکے عناصر میں سے سب سے ہلکا عنصر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو غبارے لیے پھرتے ہیں، جو اوپر اٹھے رہتے ہیں غبارے، ان کے اندر ہائیڈروجن گیس بھری جاتی ہے۔ تو کرۂ ارض کا سب سے ہلکا عنصر جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے۔ جب برق پاشیدگی کا عمل شروع ہو گیا، بگ اپنے واٹر سفیئر میں، عظیم آبی کرہ میں جب تبخیر کا عمل، برق پاشیدگی کا عمل شروع ہو گیا اور پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تحلیل ہونے لگا، تو ہائیڈروجن چونکہ ہلکا عنصر تھا لہذا وہ اوپر خلا کی وسعتوں میں جانے لگا، ہلکا ہونے کی وجہ سے ہائیڈروجن اوپر جانے لگی اور آکسیجن نیچے ہی رہی کیونکہ وہ بھاری تھی۔
تو پہلے ہم ہائیڈروجن کو لیں گے کہ ہائیڈروجن کو کیا ہوا، ہائیڈروجن کیا کرتی ہے، آکسیجن کا عمل جب وہ بعد میں شروع کریں گے۔ تو ہائیڈروجن ہلکی ہونے کی وجہ سے اوپر چلی گئی خلا کی وسعتوں میں، اور وہاں جا کر بڑے 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 ڈھیروں اور ذخیروں کی شکل میں جمع ہونے لگ گئی، اور آسمانی بجلی تو پیدا ہو ہی رہی تھی۔ وہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ آسمانی بجلی کے شرارے پیدا ہو رہے تھے، برق پیدا ہو رہی تھی۔ جو آبی بخارات کے جھنڈ تھے جب وہ آپس میں ٹکراتے تھے بادلوں کی شکل میں، تو وہ بادلوں کو جب آپس میں ٹکراتے تھے، جھنڈ آبی بخارات کے یعنی بادل جب آپس میں ٹکراتے تھے تو اس سے آسمانی بجلی پیدا ہو رہی تھی، اور وہی آسمانی بجلی اسی کے شرارے بگ واٹر سفیر میں گر رہے تھے، عظیم آبی کرہ میں، اور وہی جو شرارے تھے انہوں نے ہائیڈروجن کے انہی ذخیروں کے اندر، انہی ڈھیروں کے اندر آگ لگا دی، اور ہائیڈروجن کے وہ ذخیرے جلنے لگے، اور اس سے کیا بنا، ہمارے ستارے بن گئے، سورج بن گئے، کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ یہ ہے حقیقت۔ جی ہاں، بگ بینگ تھیوری حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ میں آپ کے حضرات کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، یعنی کہ ہائیڈروجن تک عمل میں نے بیان کیا ہے، ابھی آکسیجن کو بیان کرنا، آکسیجن کے بارے میں بتانا کہ اس کو کیا ہوا، کیونکہ وہ بھاری عنصر تھا۔ ہائیڈروجن کے مقابلہ میں آکسیجن بھاری ہے، لہذا وہ اوپر نہیں گئی، اوپر گئی ہائیڈروجن، اور اوپر جا کر جلنے لگی، شراروں نے اس کے ڈھیروں کے اندر، اس کے ذخیروں کے اندر آگ لگا دی، بجلی کے شراروں نے، آسمانی بجلی کے شراروں نے، اور وہ ستارے بن گئے اور کہکشائیں بن گئیں۔ آکسیجن نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔